بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے، میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہمارا موضوع تحریک انصاف کا ملتوی ہونے والا احتجاج ہے۔ ہم ان تمام عوامل کا جائزہ لیں گے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو آج ایس سی او کانفرنس کے موقع پہ 15 اکتوبر کو اپنا احتجاج ملتوی کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایس سی او کانفرنس پر بھی بات کریں گے۔ بہت سے ممالک کے سربراہان اور ان کے وفود اسلام آباد پہنچے ہیں، اور ایس سی او کانفرنس کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ بٹ صاحب بتائیے گا، تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اپنے احتجاج سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ویسے فیصلہ ان کا درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس قدر ماحول کو گرم کر دیا تھا کہ حکومت کو بھی اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا پڑا، اور اب وہ انہوں نے اس احتجاج کو ملتوی کر دیا۔ ماحول گرم ہوا نا، جی لوگوں کی توجہ آئی جی تو پی ٹی آئی نے اپنا ہدف پا لیا۔ اس کے بعد صورتحال یہ آئی کہ احتجاج ملتوی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو کل آپ سے کہا تھا جی کہ میری رائے یہی ہوگی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جی اور یہ بھی فیصلہ پارٹی نے کر لیا تو بہترین فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے کہ بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، ہمیں ایک ریاست کی سطح پہ ایک کریڈیبل میزبان ہونے کی ضرورت ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز میں ہو گئی۔ ہمیں اس پہ خوشی منانی چاہیے، ایک اچھی پازیٹیو سچویشن ہے۔ میرے خیال میں پارٹی میں اچھی خاصی تقسیم بھی واضح ہوئی ہے، کیونکہ کچھ رہنما خصوصاً علی امین گنڈا پور صاحب، اسد کیسر، علی محمد خان صاحب، یہ اس احتجاج کے حق میں نہیں تھے، اور جبکہ حماد اظہر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ وہ پنجاب سے اس مظاہرے کو لیڈ کریں گے، جبکہ امریکہ میں بیٹھے شہباز گل صاحب بھی مسلسل اسی حق میں تھے کہ احتجاج کیا جائے اور حکومت وقت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا راچے گی۔ حماد اظہر ان حالات میں، اس سچویشن میں، اس پوزیشن میں نہیں ہے جی کہ وہ کسی بھی قافلے کو لیڈ کر سکے۔ جی تو ایک تو میری یہ اپنی پرسنل رائے ہے، جی جی نو افینس ٹو ہم، جی جی چونکہ ابھی تک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ سچویشن سامنے آئی تو میں نے یہ بات کر دی۔ جی باقی جو احباب باہر بیٹھے ہیں تو باہر بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے۔ چلیں ہر طبقے کو جو ہے نا وہ کنسول کر رہے ہیں۔ جی مطلب وہ لوگ جو کہ اجتماع کرنا چاہتے ہیں وہ گل کی بات سن کے اور ان کی بات سن کے ذرا وارم اپ ہوں گے کہ جی ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ انگیج ہو گئے۔ جو کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے وہ اسد کیسر کی بات سن کے، علی محمد کی بات سن کے مطمئن ہو جائیں گے، اور جو بات کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ پھر علی امین کی باتیں سن کے خوش ہو جائیں گے۔ تو ایوری باڈی از انگیج۔ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کی اچھی مضبوط پالیسی ہے کہ ہر یونٹ کو انگیج کرنے کے لیے لیڈرز ہمارے پاس موجود ہیں۔ پارٹی کا جو آن لائن اجلاس تھا اس میں آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور حماد اظہر کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، کیونکہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ قافلے کو لیڈ کریں گے، جبکہ علی امین صاحب نے کہا کہ آپ کیسے لیڈ کریں گے، آپ تو روپوش ہیں، اور اس موقع پہ ہمیں جو ہے وہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے، کارکنوں کو آپ کیسے موبلائز کریں گے۔ تو اس بات پہ اچھی خاصی دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ سچویشن ایک ہی جیسی ہے۔ علی امین گنڈا پور اپنی حکومت کی عملداری تک جو ہے بڑے اگریسولی گئے، اور پھر جیسے ہی اسلام آباد کا مسکن آیا تو وہاں سے نکل پڑے، حکمت کا تقاضا تھا۔ تو وہ پھر اپنی جگہ پہ ایک معاملہ فیس سیونگ ہو گئی ان کی۔ جی دوسری طرف حماد اظہر جو ہے ان کو بھی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپس میں معاملہ فہمی ہے نا، وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی تو پرانے ورکرز ہیں، اکٹھے کام کر چکے ہیں، تو ایک دوسرے کی سچویشن کو بھی سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ تو وہ لڑائی کا ہونا کوئی ایک بڑی بات نہیں ہے، تحریک انصاف میں تو یہ معمول ہے، معمول ترین ہے۔ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، اور پھر اس کو پبلک میں بھی لے کے آنا، مختلف قسم کے ایک ہی معاملے پہ بیانات بھی جاری کرنا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر لیڈرشپ کموڈٹی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے۔ جی تو جب نظر آ رہے ہیں لوگوں کو اور آپس میں وہ جو ہے ان کا انٹریکشن جیسا بھی ہے کر رہے ہیں اگریسولی، تو وہ بات آپ کافی حد تک جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات عمیر یاد رکھو، پی ٹی آئی کیا ہے؟ عمران خان۔ جو عمران خان نے کہنا ہے وہ ہونا ہے، لیکن باقی جو ہو رہا ہے
وہ اس لیے ہے کہ فرق فاصلہ آیا ہوا ہے خان صاحب میں اور باقی تمام میں، پابندی لگ گئی ہے، ملاقاتوں پہ پابندی ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو فرمان ہے وہ وہی فرمان کارکن لیکن مانتا ہے جو کہ خان صاحب لیکن بٹ صاحب ایک بات یہ ہے کہ پارٹی کا جو نظم برقرار نہیں رہتا تو پھر وہ بھی آپ خان صاحب کے ہی کھاتے میں ڈالیں گے اگین کہا کہ مختلف رہنما جو اس سخت وقت میں بھی اپنی اپنی راگنی جو ہے وہ الاپ رہے ہیں، تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ پھر اس پارٹی کے اوپر سخت وقت ہے تو پھر یہ کریڈٹ بھی خان صاحب کو ہی جانا چاہیے کہ وہ ان کو یکجا نہیں کر سکے۔ آپ پہلے پارٹی کو سمجھ لیں اور تنظیم کو سمجھنا تو وہ بھی دیکھ لیجئے۔ جی جی آپ مجھے اگر واقف ہیں تو آپ کو ہماری نیٹ ورکنگ کا سسٹم تو معلوم ہوگا، جی ہمارا سوشل میڈیا پہ ہماری پریزنس، ہمارے لیڈرز کے آپس میں انٹریکشنز، ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں وہ انٹریکشنز، ہماری جو پولیٹیکل کمیٹیز ہیں ان کا انٹریکشن، ابھی آپ نے ایک پولیٹیکل کمیٹی کا حوالہ بھی دیا، جی جی اندر کا حال آپ نے سنایا، جی جی ٹھیک، تو آپ اس پہ بھی آگاہ ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل ہماری جو کمیٹیز ہیں ان کی باقاعدہ میٹنگز ہو رہی ہیں، ہمارے کنونشنز باقاعدہ ہو رہے ہیں، ہمارے مظاہرے ہو رہے ہیں، تو ان مظاہروں کو اور ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرنے والے ایک سسٹم تو موجود ہے نا، سسٹم ہمیشہ لوگ کیری کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نظم کو اس ترتیب اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو آپ کو کنڈکٹرز بھی نظر آئیں گے، آپ کو انٹریکٹرز بھی نظر آئیں گے، آپ کو فالوورز بھی نظر آئیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، اور سب جڑے ہوئے خان صاحب سے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ خان صاحب میچ میں ہوں یا ان کا میچ کھیلا جا رہا ہو اور کھیل میں جان نہ ہو اور ہلا گلا اور ہنگامہ نہ ہو اور آپ کو پتہ نہ چلے، یہ تو ہو ہی نہیں ممکن سکتا، نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں یہ سکتا۔ ممکن ہے۔ میں آپ کو چلیں ایک اور خبر بھی دیتا ہوں جی جو کم ہی ناظرین کو معلوم ہوگی، کہ جو احتجاج ملتوی کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز دکھائے جا رہے تھے پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے، تو وہ اس بات پہ بھی وزارت داخلہ جو ہے وہ آمادہ ہوئی ہے کہ پمس کے ڈاکٹرز اور ایک خان صاحب کے ذاتی معالج پر مشتمل ایک ٹیم اڈیالہ جیل بھیجی جائے جو خان صاحب کا طبی معائنہ کرے، اور ممکنہ طور پہ آج انہوں نے معائنہ کر بھی لیا ہوگا، اچھی بات ہے نا، اور اسی وجہ سے جو تھے وہ احتجاج بھی دوسری جانب سے پھر ملتوی کیا گیا۔ اچھی بات ہے نا، خان تک رسائی کر لی، جی اور لگتا ہے کہ ہوش کے ناخن لے رہے ہیں وزیر داخلہ بھی، یہاں جی پہ علی امین کے ساتھ بھی آ کر بیٹھے ہیں اور یہ نہیں، مطالبہ بھی قبول کیا، تو یہ تو پازیٹیو اس بات میں ہے، جو اہم کردار تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا، بہتر ہو کہ گیا انہوں نا۔ نے کہا کہ ڈاکٹرز کا تو اس معائنہ کا آپ ضرور مطلب ہے کہ کروائیں۔ پی ٹی آئی نے اچھے اتحادی بنا لیے جو فی الحال اکٹھے چل رہے ہیں، جی، تو دیٹ از آلسو گڈ۔ تو تحریک انصاف یہ نہ سمجھے کہ مولانا آئینی ترمیم پہ ان کی حمایت کریں گے۔ جہاں ساتھ ہوگا اسے کہیں گے ساتھ ہے، جہاں پہ بغاوت ہوگی تو بغاوت ہوگی۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے تو اس وقت میں سر پکڑ کے اس بات پہ بیٹھا ہوں کہ وہ جو کمیٹی بنی ہے ترامیم کا جائزہ لینے کے لیے، تو خود پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہوئی ہے، جی تو اس لیے یہ بات جو ہے نا آپ ذرا مختلف سی لگ رہی ہے، جی تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا شگوفے پھوٹتے ہیں، پھر ہم میں سے کون کہے گا کہ اس نے ہماری مرضی کے بغیر کر دیا۔ دیکھیں، کل ان کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، وہ جو کمیٹی ہے ہاں جو آئینی ترامیم ہاں، کے تو اب یہ مسودے کو دیکھیں گے انہوں نا، نے فائنل کرنا ہے، اب یہ دیکھیں تو گے کہ کل ان ہو کا اجلاس سکتا بھی ہے ہے۔ ایسا ہوا کہ میں نے حامد موسوی صاحب نام ہے ہمارے، وہ ان کا جو ایک لیڈر ہیں ہمارے جی جی اتحادی جماعت کے جو ہیں، تو اب وہ میں نے ادھر کہہ دیا کہ کمال کرتے ہیں، ادھر سے آپ وہ کر رہے ہیں اور ادھر کمیٹی میں بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے آج کمیٹی میں حامد رضا حامد رضا جی جی حامد رضا، جی تو حامد رضا نے کہا کہ نہیں، میں نے جو ہے میں نے اس کمیٹی کا آج بائیکاٹ کیا ہے، جی میں نے یہ مطالبات کر دیے تھے خان صاحب کے حوالے سے اور فلاں فلاں، لیکن بل یہ بات طے ہوگی کہ کمیٹی میں کمیٹی آ گئی، کمیٹی بیٹھ گئی، کوئی بیٹھے گا کوئی نہیں بیٹھے گا، جو نہیں بیٹھے گا وہ شور مچائے گا، بیٹھنے والے بھی جو بیٹھے گا وہ کہے گا کہ جی خان نے کہا تھا۔ تو اینی وے بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک ایسی منظر کشی ہے کہ جو دیکھنے میں بڑی حساس اور مختلف اور منفرد ہے۔ لوگ جو سنجیدہ فالوور ہے نا وہ جی تذبذب کا بھی شکار ہے اور خان کے ساتھ جڑا بھی ہے، اور خان نے کمال یہ کیا کہ اپنے اور کارکن کے درمیان کسی کو آنے نہیں دیا، تو اس لیے ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ کارکن جو ہے وہ خود کو خان کے ساتھ جڑا ہوا مانتا ہے، اور کسی بھی لیڈر کی زبان سے خان کے حوالے سے کوئی بات آ جائے تو وہ کہتا ہے جی خان کا حکم ہے تم مان لو، جی تو جی ایسی صورتحال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بٹ صاحب، شنگھائی کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ
کل چین کے وزیر اعظم آئے تھے، آج بھارت کے وزیر داخلہ جے شنکر بھی پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے وفود بھی یہاں پہ آئے ہیں. روس کے وزیر اعظم نے بھی آج پہنچے ہیں وہاں پہ، اور ایک اچھا وہاں پہ ایک ماحول بن چکا ہے پاکستان کے لیے. اور ایک کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات بھی نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے بھی بہتر ہوں گے؟ مجھے دھمال کی صورت اختیار کرنے دیں. جی زبردست کام ہوا ہے. جی ہمارے ملک میں لوگ آئے تو ہیں، جی اور اتنے عرصے کے بعد یہ انٹریکشن شروع ہوا ہے. جی سو اس نقطۂ نظر سے تو قابل تعریف بات ہے. جی اللہ کرے کہ یہ ہمارے معاشی بحران کے خاتمے کا سنگ میل ثابت ہو. جی اور یہ کام جو ہے چٹکی میں ہوتے نہیں، اس کے لیے پہلے کام کیا گیا ہوگا. جی بھارت تواتر کے ساتھ الحمدللہ یہ آیا ہے. اللہ کرے اچھے ماحول میں ہو جائے اور بہتر اقدامات ہوں. آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ بھی دھمال کی صورتحال میں آئیں؟ تو میں جب بول رہا ہوں تو میں بھی جو آپ کے رہنما ہیں، باقی جو ہم میں سے دیکھے نا احتجاج ختم ہو گیا، جی نہیں کر رہے احتجاج، تو ہر کوئی بندہ دیکھے نا. میں نے بھی دھمال بھی تو مختلف انداز کا ڈالا ہے نا. جی جی تو اس لیے ہر مختلف انداز سے ہمارے اس تعاون کو آپ محسوس کیجئے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب. ایک بات میں بتاؤں جی جی جو تمہیں سمجھنا چاہیے. جی جی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خان صاحب اندر ہیں تو دیدہ دانستہ انٹرنیشنل قوتوں نے کہیں یہ اہتمام تو نہیں کیا ہوا کہ اندر انہیں رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران میں بہت خطرناک معاملات ہوئے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ فلسطین اور اسرائیل کا قصہ ہو گیا، آپ نے دیکھا ایران کا اور ان کا معاملہ ہو گیا. جی تو یہ ایک پورے عالمی سطح پہ اسلامی ممالک کے حوالے سے جنگی ماحول بن گیا ہے. خان صاحب نے جو اقوام متحدہ میں جا کے سٹانس لیا تھا، اگر خان صاحب اس دورانیے میں یہاں پہ ہوتے تو پھر ہم ایک پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت ہی مختلف ہونا تھا. سو اس میں مجھے بڑی باتیں جو ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں کہ ادھر بھی ابھی اس درمیان وہ امریکہ کی بھی پتہ نہیں کسی نمائندہ نے یہ جو وہاں پہ ان کی اس میں ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز وغیرہ میں ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ خان کو ہم نے اندر بھیجا ہے اور خان کو ہم باہر لے کر آئیں گے. تو اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، تو یہ چیزیں کئی اور انڈیکیٹرز بھی چھوڑ رہی ہے. ادھر سے افغانستان کا سسٹم بھی شروع ہو گیا، ادھر سے ادھر، اور پھر یہ جب آئیں گے خان صاحب جب آئیں گے تو ہو سکتا ہے انٹرنیشنل وہ کیا کہتے ہیں کنسنسس کے ماحول میں ایک انٹرنیشنل لیڈر مل جائے، یا پھر اور اہداف بھی ہوں. تو بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل سین ہے جو بنے گا. اور سب سے جو زیادہ صورت حال ہمارے لیے بن رہی ہے نا، پاکستان کی فیڈریشن کو چیلنجز ہیں. آپ چیزوں کو جوڑ کے دیکھیے گا اس سینیریو میں. یہ جو ابھی آپ کے یہ جو جرگہ ہو گیا نا، تو آپ کو پتہ جرگہ کے حوالے سے مجھے آج کسی نے بتایا کہ وہاں پہ وہ کسی تحریک پتہ نہیں طالبان تھی یا طالبان پاکستان ہے کہ افغانستان ہے، انہوں نے تو وہاں پہ ذمہ داری کیا قبول کی. انہوں نے کہا کہ جو ہے کیا پشتون تحفظ موومنٹ کو وہ نشانہ بنائیں گے. اب نشانہ بنائیں گے. اب آپ خود سوچو، کل آپ کے ساتھ بات چیت میری ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے پوچھا یہ جرگے کی بات ہے نا، تو مجھے بتاؤ اس میں تحریک طالبان کو اجازت ملی تھی؟ تحریک طالبان افغانستان تھے، آپ نے کہا وہ کالعدم تنظیم ہے. تو میں نے آپ کو کہا یہ بھی تو کالعدم تنظیم ہے، انہیں کیوں نہیں بلایا؟ تو اس کے بغیر ہوگا کیا؟ پھر فوج کو آپ نے کہا نکل جاؤ تو وہ نکل گئی. تو یہ دیکھیں حالات کیا ہو رہے ہیں. دیکھو یہاں پہ میں ایک امپورٹنٹ بات ان سے کروں. یہ منظور پشتین بھی بادشاہ آدمی ہے. ان لوگوں نے زور لگا کے نا ایف سی آر ختم کرو، ایف سی آر ختم کرو، ایف سی آر ختم کرو. پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں، جو سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کرو، ہمیں ایکول رائٹس ملنے چاہیے. اوکے، ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ تو پوری ہو گئی ہے، لیکن اب ہمیں جیسے پہلے جو ہے ٹیکس نہیں لگتا تھا، ٹیکس مت لگاؤ. اور بھائی پہلے جب تھا تو یہاں پہ کون سی صنعتیں لگتی تھی، کون سے کارخانے لگتے تھے، روزگار کے کون سے ذرائع تھے؟ وہ آپ کے پاس جب انکم نہیں تھی تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیکس کیسے لگنا تھا؟ اب تو آپ وہی سلوک پاکستان کے آئین کے تحت ہوگا جو کہ یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کی چوائس ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ جی وہی پرانا سسٹم ہونا چاہیے، ہمارا اے پی اے ہونا چاہیے لیکن فوج نہیں ہونا چاہیے. اچھا جب اے پی اے نہیں ہوگا اور آپ کہتے ہیں ایف سی آر بھی نہیں ہوگا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اے پی اے کس کے قانون کے تحت کام کریں گے؟ وہ آپ ڈی سی اور اے سیز کو لے کر آئیں گے. تو آپ تو وہ چیزیں مان نہیں رہے. وہ جرگے کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے تو علیحدہ سسٹم تھا. تو آپ کو چاہیے بیسیکلی انہیں چاہیے یہ، اور پہلے بھی کہتا تھا کہ انڈیجینس جو ان کا جو لا ہے نا بیسڈ، وہ ان کے اپنے رسوم و روایج تھے
جنہیں قربان کر کے انہوں نے آ کے یہ سسٹم اپنایا ہے. اب جب اپنایا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریاست ہے پہلے تو پورے پاکستان کی حفاظت یہ بیلٹ کر رہی تھی, خود کر رہی تھی. اس پہ ہم بٹ صاحب ایک تفصیل سے جو پشتون قومی فیڈریشن کا کانسیپٹ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. جو اعلامیہ جاری ہوا ہے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, اور اس کے بعد کے جو پاکستان میں حالات بنے ہیں, بنو میں حملہ ہوا ہے, اس پر بھی ہم اگلے پروگرام میں بات تفصیل سے کریں گے. ضروری. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر. تھینک یو.